الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ہمارا موضوع معراج شریف کے موقع کی مناسبت سے ہے، کیونکہ معراج شریف کا مہینہ رجب المرجب آنے ہی والا ہے، اور ہمارا اس موضوع سے، اس تعلق سے واقعات بیان کیے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج کے عظیم معجزے سے مشرف کیوں فرمایا؟ اس کی متعدد حکمتیں ہیں۔ ایک حکمت تو یہ تھی کہ یہ واقعہ اعلان نبوت کے 11ویں سال بعد حضرت سیدنا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے وصال کے 1 سال بعد پیش آیا تھا، اور ان کے وصال سے چند دن پہلے ہی حضور اکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ابو طالب کا انتقال ہوا تھا۔ حضور جان دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی زوجہ اور اپنے چچا کے انتقال کا اس قدر صدمہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سال کو عام الحزن، غم کا سال قرار دے دیا۔ اس کے علاوہ دعوت اسلام کی راہ میں کفار کی جانب سے آنے والی تکالیف کی وجہ سے نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب اطہر کو شدید صدمہ تھا، اور یہ واضح ہے کہ محبوب کی دل جوئی محب کو مطلوب ہوتی ہے، اور ہمارے آقا قرۃ العین سید الکونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسے مخلوق کے محبوب ہیں، ایسے ہی خالق کے مقرب و حبیب ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سن لو کہ میں اللہ کا حبیب ہوں اور میں اس پر فخر نہیں کرتا، لہٰذا جیسے مخلوق محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دل خوش کرنے کے لیے بہت کچھ کرتی ہے، اسی طرح خالق کائنات نے بھی حبیب لبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کرنے کے لیے بہت کچھ کیا ہے، اور اسی خوشنودی حبیب کے لیے پروردگار عالم نے معراج کے ذریعے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر سے تمام غموں اور صدموں کا ازالہ فرمایا۔ رضائے محمدی کے مطلوب، وہ ایک شعر ہے نا، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد۔ رضائے محمدی کے مطلوب خدا ہونے پر بہت سے دلائل ہیں۔ رضائے محمدی کے مطلوب خدا ہونے پر بہت سے دلائل ہیں، جیسے قرآن پاک میں تعویل قبلہ کا واقعہ موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کی خواہش یہ تھی کہ بیت المقدس کی بجائے خانہ کعبہ قبلہ بن جائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو امید تھی کہ اس کے متعلق اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی نازل ہو جائے گی۔ چنانچہ اسی وجہ سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے دوران بار بار آسمان کی طرف نگاہ اٹھا رہے تھے، اور پھر عین نماز کی حالت میں پیغام ربانی نازل ہوا کہ اے حبیب، ہم تمہیں اس قبلے کی طرف پھیر دیں گے جس میں تمہاری رضا ہے۔ وہی بات آ گئی، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد۔ اللہ پاک نے قرآن پاک میں حکم فرما دیا، ہم تمہارے چہرے کا آسمان کی طرف بار بار اٹھنا دیکھ رہے ہیں، تو ضرور ہم تمہیں اس قبلہ کی طرف پھیر دیں گے جس میں تمہاری خوشی ہے، تو ابھی اپنا چہرہ مسجد حرم کی طرف پھیر دو، اور اے مسلمانوں، تم جہاں کہیں ہو اپنا منہ اس کی طرف کر لو، اور بے شک وہ لوگ جنہیں کتاب عطا کی گئی وہ ضرور جانتے ہیں کہ یہ تبدیلی ان کے رب کی طرف سے حق ہے، اور اللہ ان کے اعمال سے بے خبر نہیں۔